کہ بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2 شقوں میں جو وقف ترمیمی قانون پیش کیا گیا تھا اس کی 2 شقوں پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ وقف بائی یوزر کو قبول کر لیا ہے اور وقف کے مینجمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ہو اس کو قبول کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ اس لیے اب احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی۔ کورٹ نے اس قانون کو ابھی مکمل طور پر رد نہیں کیا ہے بلکہ وقتی راحت دی ہے۔ ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس پورے قانون کو رد کر دے گی، لیکن ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھیے اس قانون میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لمیٹیشن ایکٹ ہے، کسی زمین پر 12 سال یا اس سے زیادہ کسی کا قبضہ رہا ہو تو وہ زمین اسی قابض کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ وقف کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے، اور جو دوسری سرکاری دھارمک سنستھائیں ہیں، مذہبی املاک ہیں، ان کو بھی اس سے مستثنی کیا گیا ہے کہ اگر اس مدت سے طویل قبضہ ہو تب بھی وہ ناجائز ہی قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ 2013 کے قانون میں بھی اور اس سے پہلے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ لمیٹیشن ایکٹ سے وقف مستثنی ہوگا۔ اس قانون میں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف پر جو طویل مدت سے ناجائز قبضے ہیں، 50 سال سے 25 سال سے، جو قابضین ہیں ان کو اس کا مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ملک بھر میں کتنے ہی اوقاف پر ناجائز قبضے ہیں، طویل مدت سے قبضے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ لوگ کہ جن کی حکومت بہت پذیرائی کرتی ہے، جو اس ملک کے بڑے سرمایہ دار اور بزنس مین ہیں، انہوں نے وقف کی زمین پر اپنے ہوٹل اور اپنی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ اگر اس میں تبدیلی نہیں کی جائے تو ان ساری چیزوں پر ان کا قبضہ مان لیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے ہمارے اوقاف کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وقف کے اس قانون میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ جو چیزیں آثار قدیمہ کے تحت آئیں گی وہ وقف کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے ہماری مکہ مسجد ہے 300 سال پرانی، اگر گورنمنٹ اس کو آثار قدیمہ میں ڈکلیئر کر دے تو کل ہو کر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے۔ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ابھی بھی اس قانون میں یہ بات باقی ہے کہ کوئی مسلمان جب تک 5 سال سے مسلمان نہ ہو، اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو، اور وہ عملی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو، اسی کو وقف کرنے کی اجازت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ لوگوں کو جو شخصی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اپنی املاک کے کچھ حصے کو وقف کر دے، تو اس قانون کے تحت وہ وقف نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دوئش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قومی یکجہتی رہی ہے، بھائی چارے کا تعلق رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے ہندو سنستھاؤں کے لیے اپنی زمینیں دان کی ہیں،